یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے کسی جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. اس آیت میں انسان کی پیدائش کا مقصد واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس پر ایمان لا کر اس کی عبادت کرنا اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت زندگی بسر کرنا ہے. توجہ چاہوں گا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا مقصد حیات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے تو اس سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ ابھرتا ہے کہ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تسبیح وغیرہ کا نام ہے. حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی معاشرت دونوں امور کے بارے میں احکامات اور ہدایت بیان فرمائی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً اسباب معیشت اور دنیاوی کاروبار کے لیے زمین پر پھیل جاؤ. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ بزدل نہ بنو اور نہ شکست پر رنج کرو، تم ہی کو غلبہ حاصل ہوگا اگر تم مومن کامل ہو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف غلبہ حاصل کرنے کے لیے جس قدر مادی قوت حاصل کر سکتے ہو ان قوتوں سے دشمنان اسلام کو زیر کرو. تو حضرات اکرام ان دونوں آیتوں کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دین اور دنیا اور روحانی اور مادی قوتوں کے درمیان توازن قائم رکھنا چاہتا ہے. نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے مادی اسباب سے صرف نظر کر لینا یہ اسلام ہے، اور نہ مادی اسباب پر تقیہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور حمایت اور اس کی طرف رجوع کرنے سے مستثنی ہونا یہ اسلام ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم کرتے ہوئے ایمان و عمل کی قوت کے ساتھ ساتھ مادی اسباب کو بھرپور انداز میں حاصل کر کے نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا یہ حقیقت میں اسلام ہے. تو حضرات گرامی یہ اسلام کو اللہ رب العزت نے دین کامل قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق اسلام میں ہدایات موجود ہیں. تجارت اور ملازمت کے طریقوں سے لے کر سیاست اور عمارت تک کی انسانی معیشت کے متعلق ہر شعبہ کے لیے کتاب و سنت میں واضح احکام موجود ہیں. اسی طرح ماں باپ، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے فرائض، عزیز و اقارب سے لے کر ہمسایہ تک کے حقوق کے بارے میں انسان کی تمام ذمہ داریوں کے بارے میں کتاب و سنت میں اصول اور قواعد اور تفصیلی احکام موجود ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان تمام اعمال کے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ ادھورے اخلاق کو پورا کروں. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بغیر شادی کی زندگی گزاری ہے. اس میں عیسائیوں کے لیے ان کے نبی کی زندگی میں ازواجیت کا نمونہ نہیں ملتا. اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی کی زندگی گزاری ہے.
اس لیے ان کے پیروکاروں کو ان کی زندگی میں فقر اور مزدوری کا نمونہ نہیں ملتا، لیکن اس کے برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے شادیاں کی ہیں، سادہ زندگی گزاری ہے، اور کدال کو ہاتھ میں لے کر خندق کھودنے سے لے کر امیر سلطنت تک، عام گھریلو کام سے لے کر سیاست اور تجارت تک ہر قسم کے کام کیے ہیں، تاکہ اگر ایک سربراہ مملکت اس بات پر فخر کرتا ہے کہ وہ خلیفہ رسول ہے، تو زمین کھودنے والا ایک معمولی کسان بھی چھاتی تان کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی طریقہ مصطفیٰ کا محافظ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز ہوں۔ حضرات گرامی، انسان کی ایک طرف فرشتوں کا عالم ہے جو ہر وقت تسبیح و تحلیل، رکوع و سجود کی عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور دوسری طرف حیوانات اور باہم عام کا عالم ہے جو کسی قانون اور ضابطہ کے بغیر پیٹ بھرنے اور جنسی عمل کرنے میں مشغول رہتے ہیں، بغیر اس تمیز کے کہ فلاں کا چیز کھانا اس کے جنسی لذت حاصل کرنا اس کے حق ہے یا نہیں، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جس طرح بن پڑے چھین جھپٹ کر کمزور مخلوق کا گلا دبا کر مقصد پورا کر لینا، یہ حیوانی زندگی ہے، اور عام حیوانات میں سوائے اپنے پیٹ بھرنے اور اپنی نسل کو بڑھانے کے اور کوئی مقصد نہیں پایا جاتا۔ اب اگر انسان بھی کسی ضابطہ اور اصول کے بغیر اپنا پیٹ بھرتا رہے اور جنسی عمل کرتا رہے، یا اس کا مقصد صرف لذت کام اور اپنی نسل کو بڑھانا ہو، تو حضرات اکرامی بتائیے کہ ایسے انسان میں اور ایک عام حیوان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہی شخص اپنے صورت کے اعتبار سے اگرچہ انسان کیوں نہ معلوم ہوتا ہو، لیکن وہ اپنے کردار اور عمل اور مقصد اور نصب العین کے اعتبار سے ایک جانور کے مقام سے آگے ہرگز نہیں بڑھا۔ اور اگر کوئی انسان ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے اور ہر وقت تسبیح و تحلیل اور قیام لیل و نہار میں ہر وقت گزارتا ہے، تو یقیناً وہ فرشتوں کی صف میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے سامنے دونوں پہلو رکھ دیے ہیں، تو وہ چاہے تو فرشتوں کی پاکیزگی اور تقدس اختیار کرے، اور چاہے تو حیوانات کے طرز زندگی کو اپنا لے۔ لیکن سچ پوچھئے تو انسان کا مقام حیوانات اور ملائکہ دونوں سے بلند تر، اور اس مفہوم کی ترجمانی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ در دشت جنوب من جبریل زبو سیدے یزدہ و کمن آور اے ہمت مردانہ، یعنی انسان اگر اعمال اور اخلاق کی اعلیٰ روایت کو اپنا کر تسبیح و تحلیل کا پیکر بن کر فرشتوں کی صف میں کھڑا بھی ہو جائے، بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کا بھی مظہر بن جائے، تب بھی وہ مقام انسانیت تک نہیں پہنچا، کیونکہ جبریل نے تو انسانی کے اعلیٰ افراد یعنی انبیاء علیہ السلام کی خدمت کرتا ہے، اس لیے انسان کا مقام جبریل کا مظہر بننا نہیں بلکہ رب جبریل کا صفات کا مظہر بننا ہے۔ اگر انسان صرف بھوک کے تقاضے سے کھانا کھائے اور فطرتاً محبت کے تقاضے سے اپنے بچوں کو پیار کرے، تو وہ ایک بکری کے مقام سے آگے نہیں بڑھا، کیونکہ ایک بکری بھی بھوک لگنے سے چارہ کھا لیتی ہے، اور فطرتاً تقاضا سے وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کر لیتی ہے۔ مقام انسانیت یہ ہے کہ وہ کھانا کھائے تو صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت کھانے کا حکم دیا ہے، اور اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو 1000 بار بھوک لگتی، وہ کھانا کبھی نہیں کھاتا۔ اسی طرح بچوں کو پیار کرے تو صرف اس لیے کہ اس کا مولا رحیم ہے، اور اگر کسی پر غضبناک ہو تو صرف اس لیے کہ اس کا خالق قہار اور غضب کی بجلیاں اسی پر گرائے جس پر وہ غیر اور غضب کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کہ انسان جو بھی کام کرے، نہ اس کی اپنی طبیعت ہو، نہ اپنی خواہش، نہ کسی اور کی چاہت، اور نہ کوئی دنیاوی تعلق غرض کے، بلکہ ہر کام کا داعی اور باعث اللہ تعالیٰ کا احکام پر عمل کرنا اور اس کی صفات سے متصف ہونا ہے، یہاں تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کر پے کر خلق الہی کا نمونہ ہو جاتا ہے۔
ایک انسان اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے وہ ایک الگ قوم، علیحدہ معاشرہ اور الگ منفرد تہذیب کا حامل ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک کلمہ کے پڑھ لینے کے بعد اس کا پورا کردار بدل جاتا ہے۔ اس کی کردار میں اتنا بڑا انقلاب آ جاتا ہے کہ دنیا کی تمام اقوام کے مقابلہ میں ایک الگ قوم کے فرد ان کے مذہب کے مقابلے میں ایک چیلنج کی حیثیت سے وہ ابھرتا ہے۔ تو دنیا میں اس کی معاشرت، سیاست، طریقہ حکومت اور احکام عبادت سب بدل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دنیا میں عزت اور سرفرازی اور آخرت میں عذاب سے نجات اور جنت کا غیر متناہی ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو اسی لیے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے، اس کی علامتیں اور تقاضے کیا ہے کہ جن کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آ جاتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے ایمان پر غور کریں، کیا ہم میں ایمان کی حقیقت اور اس کی تقاضے پائے جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیا خامیاں ہیں اور کیا کمزوریاں ہیں جو ہمارے ایمان میں موجود ہیں، اور اس کی کمی کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت کا کیا نقصان اٹھا رہے ہیں، اور اس کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ اسلام شرع میں ایمان ان تمام خبروں اور احکام کی تصدیق کرنے اور تسلیم کرنے کو کہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ حیات کے سانچے میں ڈھال لے، کیونکہ اسلام کا منبع اور معدن اور مصدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ اسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر دیا وہ بھی اسلام ہے، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا وہ بھی اسلام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمنزل آفتاب ہے، اور اسلام اس کی شعاعیں کی مانند ہے۔ جس طرح شعاعیں سورج سے الگ نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کا اور اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو پیکر رسالت کے قالب میں ڈھال لیا ہو۔ تو حقیقت ایمان میں بنیادی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق اور تسلیم کرنا ہے، چاہے وہ بات از قبیل خبر ہو یا حکم۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی، حال اور استقبال کے متعلق جو خبریں بھی بیان فرمائی ان کی فوراً دل سے تصدیق کی جائے، خواہ وہ چیز عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کے ایک لمحہ میں کعبہ سے مسجد اقصی اور فرش سے آج تک کی سیر کر کے آیا ہوں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ واقعی ایک لمحہ میں یہ عظیم شان سیر کر کے آئے ہیں، اور آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی مثال یہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، تو یہ آیت سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ، آپ اگر حکم دیں تو میں ابھی اپنا سر اتار کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے نے ارشاد فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے سچ کہا۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے ہیں ان کی تسلیم کا مدار اس چیز پر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت دونوں پر کامل ایمان ہو۔ مثلا جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی حکم پر عمل نہیں کرتے، توجہ چاہوں گا، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکم پر عمل نہیں کرتے تو اس پر یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس نافرمانی کا علم نہیں،
تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے علم پر ہمارا ایمان نہیں ہوا. اور اگر ہم علم مانتے ہیں اور اس کے باوجود اس کی حکم ادھوری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باوجود علم کے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو اس صورت میں ہمارا اس کی قدرت پر ایمان نہیں ہوگا. دیکھیے یہ ٹریفک کے قانون کے تحت بعض جگہ ون وے ٹریفک ہوتا ہے. جب ہمیں معلوم ہو کہ راستے پر اس وقت ٹریفک کا کوئی پولیس موجود نہیں ہے تو بسا اوقات ہم قانون کے خلاف غلط سمت بھی اپنی گاڑی کو لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ پولیس کو اس وقت ہماری اس قانون شکنی کا علم نہیں ہوگا. اور جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ راستے پر لوگ ہیں لیکن وہ پولیس نہیں ہے اور انہیں اس قانون شکنی پر گرفت کرنے کا اختیار بھی نہیں، تب بھی ہم راستے پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بے دھڑک گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہماری اس خلاف قانون کا حد تک کا علم تو ہے لیکن اس کو اس قانون شکنی پر ہم سے مواخذہ کرنے کی قدرت نہیں. اور جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ راستے پر پولیس بھی موجود ہے تو ہم ٹریفک کے کسی قانون کے خلاف ورزی کرنے کی جرات نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ پولیس کو ہماری قانون شکنی کا علم بھی ہے اور سزا دینے کا اختیار اور اس کی قدرت بھی ہے. تو حضرات گرامی اب ذرا سوچئے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ یا تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو ہماری اس نافرمانی کا علم نہیں ہوگا، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیں سزا دینے پر قدرت نہیں. کیا یہ ستم کی انتہا نہیں ہے؟ کیا ہم دنیا کے ایک ادنا ٹریفک پولیس کے علم اور قدرت پر جس قدر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت پر ہمیں اتنا بھی یقین نہیں اور ایمان بھی نہیں ہے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. دیکھیے ایک 6 ماہ کا ناسمجھ بچہ آگ میں جلتے ہوئے انگاروں میں بے خطر اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ علم اور یقین نہیں ہوتا کہ آگ اس کو جلا دے گی. اور ہم اس جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتے کیونکہ ہم کو یہ یقین ہے کہ آگ ہمارے ہاتھ کو جلا دے گی. تو بس معلوم ہوا کہ ہم اس دنیاوی آگ کے جلانے پر جتنا ایمان اور یقین رکھتے ہیں آخرت میں دوزخ کی آگ کے جلانے پر ہم اتنا بھی یقین نہیں رکھتے. ورنہ ہم کبھی بھی علل اعلان فحاشی معاشی ان کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتے جو دوزخ کی آگ میں جلنے کا سبب ہوتے ہیں. اس مثال سے واضح ہو گیا کہ ہمارے ایمان میں خامی اور کمزوری ہے، کیونکہ ہم دنیاوی عذاب پر تو یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب پر ایمان ہمارے اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے آپ سے یہ سنا ہے کہ قبر میت کو دباتی ہے اس دن سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دباتی تو ضرور ہے مگر نیکوکار کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں بچے کا سر دباتی ہے. کیا اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ گنہگار کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ دایاں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بایاں پسلیاں دائیں میں گھس جاتی ہے. تو حضرات گرامی غور کیجیے، ہم نے عذاب قبر کے بارے میں بارہا حدیثیں سنی ہے، وعیدیں بھی سنی ہے. کیا اس خوف سے کوئی رات ہم نے بھی بے چینی میں گزاری ہے؟ کیا کسی رات ہم بھی عذاب قبر کے خوف سے بستر پر کروٹیں بدلتے رہے؟ اور اگر اس قسم کی احادیث بارہا سننے کے باوجود بھی ہم رات کو بے فکری سے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے رہتے ہیں تو کیا اسے ظاہر نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے ساتھ جو تصدیق سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل تھی ان احادیث کے ساتھ وہ تصدیق ہم کو حاصل نہیں ہے؟ بس معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق کے احکام کے ساتھ تصدیق اور ان کو تسلیم کرنے میں بے اندازہ خامیاں اور کمزوریاں رکھتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کے کمال اور نقصان کے ایک کسوٹی بیان فرمائی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. بلا شبہ توجہ ہے، بلا شبہ نماز کا پڑھنا دشوار ہے سوائے ان لوگوں کے جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور آخرت میں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کو دشوار اور بھاری سمجھتے ہیں ان کا نہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان ہے اور نہ ہی ان کے آخرت پر کوئی یقین ہے. ایمان کے نہ ہونے کا معیار اور کسوٹی ہماری میری اور آپ کے بیان کرتا نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ایمان کا یہ معیار بیان فرمایا ہے. تو آئیے اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ آیا نماز پڑھنا ہم پر گرا اور دشوار ہے یا آسان ہے. اگر اپنی زندگی کا تجزیہ کر لیجیے اور فیصلہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اس معیار پر ہمارا اور آپ کا ایمان کس حد تک پورا اترتا ہے. جب انسان کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ بظاہر ہر عبادت کرتا ہے، احکام الہی کی اتباع بھی کرتا ہے اور حرام سے بچتا بھی ہے. لیکن اگر ہم اس عبادت کا تجزیہ کریں تو اس کی عبادت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبہ اور فرما برداری کی نیت سے خالی ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں، دیکھیے غور کیجیے کہ جب شہر میں کسی با اثر شخصیت یا خاندان کی کسی عزیز فرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں اس قدر افراد جمع ہوتے ہیں کہ جنازہ گاہ میں جگہ نہیں ملتی، اور یہی تمام لوگ جو اس نماز جنازہ کو پڑھنے کے لیے اس جوش اور خروش سے جمع ہوتے ہیں، کیا یہ سب لوگ 5 وقت کی فرض نمازیں میں بھی اسی جوش اور خروش سے پڑھتے ہیں؟ اور اگر نہیں پڑھتے اور فی الواقع نہیں پڑھتے تو آخر اس فرض کی کیا وجہ ہے؟ کیا نماز جنازہ کسی اور خدا نے فرض کی ہے اور روز مرہ کی 5 نماز فرض کرنے والا کوئی اور خدا ہے؟ جبکہ روز مرہ کی 5 نمازیں فرض عین ہیں اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں میں موجود ہوتا تو نماز جنازہ کی نسبت روز مرہ کی 5 نمازوں کو ہم زیادہ جوش اور خروش سے پڑھتے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں ہماری یہ کثرت اور ازدحام اور جوش و خروش خاندانی رسم و رواج قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارے اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی جذبہ کار نہیں ہوتا. اسی طرح دیکھیے کہ عید کی نماز میں لوگوں کا زبردست ہجوم ہوتا ہے، نئے نئے کپڑے پہن کر، خوشبوؤں میں مولس ہو کر لوگ جوک در جوک عیدگاہ میں جاتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد تنگ ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عید کی نماز جس جذبہ اور شوق سے لوگ پڑھتے ہیں اور وہ ذوق اور شوق روز مرہ کی 5 نمازوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا عید کی نماز کسی اور خدا نے فرض کی ہے اور روز مرہ کی 5 نمازوں کو فرض کرنے والا کوئی اور خدا ہے؟ جبکہ 5 وقتہ نماز فرض عین ہے اور عید کی نماز زیادہ سے زیادہ واجب یا سنت مؤکدہ ہے. کیا ہمارا پیدا کردہ اس فرض سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عید کی نماز میں ہماری یہ کثرت ازدحام، یہ اہتمام اور احتشام، یہ ذوق اور شوق اطاعت الہی اور اس کی عبادت کے جذبہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عید کا دن ہمارے لیے ایک تہوار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور اس دن کی نماز ہماری معاشرت اور تہذیب کا ایک جزء بن چکی ہے. اسی طرح ایمان کی کمزوری جس طرح احکام الہی میں تعمیل پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح اس کمزوری کا اثر حرام اور ممنوعات سے اجتناب پر بھی پڑتا ہے. توجہ چاہوں گا، جیسے مسلمانوں کا ایک عام طریقہ ہے، ایک عام وتیرہ ہے کہ وہ مردار اور خنزیر نہیں کھاتے، لیکن کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کو حرام قرار دیا ہے؟ اگر یہ سبب ہے تو پھر شراب، رشوت، ناجائز ذرائع سے آمدنی کھانا ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ آخر ان چیزوں کو حرام کرنے والا بھی تو وہی خدا ہے جس نے مردار اور خنزیر کو حرام کیا ہے. یہ بد اخلاقی، گفتگو میں جھوٹ، چغل خوری، غیبت، یہ سب چیزیں بھی تو اسی خدا نے حرام کی ہے جس نے مردار اور خنزیر
اور باقی حرام چیزوں کے ساتھ بلا خوف و خطر مشغول رہتے ہیں، تو کیا ہماری اس روش سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ مردار اور خنزیر اور دیگر نجس اور ناپاک چیزوں کا کھانا ہم نے خوف خدا سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم کو فطرتاً ناپسند اور مکروہ ہے، اور ان کا چھوڑنا اصل مقصد خوف خدا بندی نہیں بلکہ ہماری اپنی طبیعت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جان اور مال کے بدلے میں جنت کا یہ سودا کر چکے ہیں تو یہ جان اور مال اب ہماری ملکیت نہیں رہی، اب اس جان اور مال پر ہمارا قبضہ اور تصرف نہیں رہا، اب ہم آزاد نہیں، بکے ہوئے ہیں، اپنے نہیں اس کے ہیں۔ ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لین دین خرید و فروخت تجارت حکومت میں کوئی چیز بھی تو اپنی نہیں رہی، تو ان تمام امور میں اب ہمارا تصرف نہیں رہا، کسی چیز پر ہمارا اختیار نہیں، یہ تمام امور اب ان کے تصرف کے تابع ہیں، اور اس کے اذن اور حکم کے بغیر اگر ہم ذرہ برابر بھی کسی چیز میں تصرف کرتے ہیں تو اس کی مرضی اور منشا کے خلاف ان امور میں اپنی رائے اور خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اس کے دو ہی مطلب ہیں، یا تو ہم نے خدا سے یہ سودا نہیں کیا، یا سودا کرنے کے بعد اور اپنی جان و مال کو اس کے ہاتھ فروخت کرنے کے بعد بھی ہم اس کی مملکیت میں اور ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنی خواہش سے تصرف کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی بتائیے کیا ہم خود اپنی پاس راضی ہوں گے، اس بات پر ہم راضی ہوں گے کہ کسی شخص کو کوئی چیز خریدنے کے بعد بھی وہ شخص اس چیز میں تصرف کرتا رہے؟ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں کہ ایک شخص کوئی چیز بیچنے کے بعد بھی وہ بیچے ہوئے چیز پر اپنا تصرف اور قبضہ برقرار رکھے؟ تو پھر کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ستم کیا ہوگا کہ جس سلوک کو ہم اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے، وہ ظلم و ستم و رویہ ہم نے مسلسل دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ روا رکھا ہے۔ حضرات گرامی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جانوں اور مالوں پر ان سے زیادہ تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ مثلا ہم سونا چاہتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو کہ اس وقت نماز پڑھو، تو اگر ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام اور انہیں اپنی جان و مال کا مالک سمجھتے ہیں تو ہم اس وقت سو نہیں سکتے، بلکہ ہمیں اٹھ کر نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح رمضان میں ہم دن کے وقت کھانا چاہیں اور عید کے دن کھانا چھوڑنا چاہیں تو رمضان میں دن کے وقت کھا نہیں سکتے اور عید کے دن کھانا چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں اپنے اوپر وہ اختیار نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر حاصل ہے۔ کسی چیز کو بیچنا ایک عام سا کام ہے، لیکن اس کی تفصیل پر اگر غور کیجئے، بظاہر یہ مال ہماری ملکیت ہے، لیکن ہم جس جگہ اس چیز کو بیچنا چاہیں نہیں بیچ سکتے۔ مسجد میں بیع و شراء حضور نے منع فرمایا ہے، جس وقت بیچنا چاہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز اور جماعت کے وقت خرید و فروخت حرام ہے، اور جس قیمت پر ہم بیچنا چاہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب مردار اور نجس چیزوں کے عوض کسی چیز کو بیچنے سے منع فرما دیا ہے۔ اب سوچئے کہ مال بظاہر ہمارا ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھتے ہیں تو جس جگہ چاہیں جس وقت چاہیں جس شخص کو چاہیں اور جس قیمت پر چاہیں فروخت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اپنی خواہش سے نہ ہم سو سکتے ہیں، نہ جاگ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کھانا کھا سکنے کا اختیار ہے، نہ چھوڑنے کا اختیار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر نہ ہمیں اپنی جان پر اختیار ہے نہ اپنی مال پر اختیار ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضرات گرامی، اب آخر میں صرف ایک نقطہ کی طرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایمان کی خامی اور اطاعت میں کمی پر قدرت کی طرف سے کیا مواخذہ اور سزا ہو سکتی ہے. آخرت کی سزا تو الگ رکھی ہے، دنیا میں مکافات عمل کی ایک مثال سے اپنے دن رات کے اعمال پر مواخذہ کا اندازہ کیجیے. دیکھیے حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 نوجوانوں کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ فتح ہو یا شکست ہو تم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور مسلمانوں نے کفار کے چھوڑے ہوئے مال کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، عبداللہ بن جبیر کے بعد وہ ساتھی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اپنے امیر کے منع کرنے کے باوجود مال غنیمت کی جمع کرنے میں وہ جگہ اپنا چھوڑ دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فراموش کر دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو جیتی ہوئی بازی کو ہار میں تبدیل کر دیا. ذرا سوچئے کہ 50 سے کم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کس قدر سخت مواخذہ کیا. اور جب لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احکام کی نافرمانیاں کر رہے ہو اور ان کی یہ بدعمالیاں اللہ تعالیٰ کے غضب کو کس طرح للکار رہی ہوگی. ایک وقت تھا جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور اس پائے رسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. تو اس وقت جزیرہ عرب سے لے کر یورپ تک مسلمانوں کے پرچم لہرا رہے تھے، بلکہ سلطنت عباسیہ میں اسلامی حکومت 3 بر اعظم پر پھیل چکی تھی. دریا ان کے حکم سے جاری ہوتے تھے، قضاء الہی ان کی عزائم کا ساتھ دیتی تھی. مسلمان جس طرف نکل جاتے مظلوموں کی فریاد رسی کرتے تھے، ضرورت مند لوگوں میں دھن دولت تقسیم کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نصرت نے انہیں چھوڑ دیا. اور وہ قوم جو مشرق و مغرب میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی تھی ہر جگہ مغلوب ہونے لگی، اور جو قوم فقراء اور مساکین میں دولت اور غلہ تقسیم کرتی تھی آج اپنی معاشی ضروریات کے لیے غیروں کی طرف ہاتھ پھیلانے لگے. جو دنیا میں علم اور حکمت کے استاد بن کر نکلے تھے وہ علم کی تلاش میں اغیار کے محتاج ہونے لگے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما انفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دے کر اس سے اس وقت تک وہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک اپنے چلن سے وہ خود کو اس نعمت کا ناحق ثابت کر دے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی اس قدر واضح صورتیں دیکھنے کے باوجود کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل خوف خدا بندی سے پگھل جائے. تو حضرات گرامی ضرورت ہے کہ ہم اجماعی طور پر اصلاح کریں. ہر شخص خود نیک بنے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو نیک بنائے. ایک فرد دوسرے فرد کو نیک بنائے. پہلے ہم اپنی ذات میں اور پھر اپنے گھر اور خاندان میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کا ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. اس لیے ہر گھر کے بااثر شخص پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنائیں. استاد اپنے شاگردوں میں نیکی پھیلائیں. کسی محکمہ کا سربراہ
اپنے پورے محکمہ میں نیکی کی دعوت دے. اسی طرح انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں، چاہے وہ تجارت کا ہو یا ملازمت کا ہو، سیاست کا ہو یا سفارت کا ہو، جو بھی اس شعبہ کا سربراہ ہو، وہ اپنے حلقہ اثر میں حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ذمہ داری سے عہدہ برآمد ہونے کی تلقین کرے. اور اسی طرح چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشندی اور رضا حاصل ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ فرشتے انسان کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے آسمان سے قطار در قطار اتریں گے، اور ابلیس کسی تاریخ میں چھپ کر اپنا منہ چھپا کر رونے لگے گا. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا